أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یقیناً یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ نزل به الروح الامین، جبریل علیہ السلام اس کو لے کے آئے ہیں، علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے۔ اور یہ سب سے اشرف کتاب ہے، اور اس کے اشرف اور معزز اور اکرم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اشرف الرسل پر نازل کیا گیا۔ جو خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، کسی کتاب نے اترنا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اشرف الملائکہ کے ذریعے سے اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جبریل علیہ السلام کی مدح اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں ارشاد فرمائی۔ اشرف زمین پر نازل کی گئی، جو سب سے بہترین زمین ہے۔ حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے فضائل احادیث میں اور قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے کہ یہ قرآن کریم اس جگہ پہ نازل کیا گیا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور قرآن کریم میں ہے وہذا البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اور اشرف الشہور میں اس کو نازل کیا گیا، سب سے بہترین مہینہ رمضان کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سب سے بہترین مہینہ۔ اور راتوں میں سے سب سے افضل رات میں اس کے نزول کا ابتدا کیا گیا، یا پورا لوح محفوظ کی طرف نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف نازل کیا گیا، جو آسمانی دنیا پر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، بیت العزت۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر اس کو بھی کوئی پڑھتا نہیں ہے، اس پر ایمان لاتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کس بات پر آپ لوگ ایمان لائیں گے، کس کتاب پر ایمان لاؤ گے؟ اسی پر ایمان لانا ہے، اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو پڑھانا ہے، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، دن بھی پڑھو، رات بھی پڑھو۔ اس لیے دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار۔ یا اللہ مجھے اس کی تلاوت نصیب فرما دن میں اور رات میں۔ اور اہل کتاب کی تعریف قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں دن اور رات، یتلون حق تلاوتہ، جس طرح اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور اگر کوئی اس کتاب کو پڑھتا نہیں ہے، اس سے پہلو تہی کرتا ہے، اس پر عمل بھی نہیں کرتا اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو اس کے خلاف قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ اس میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اور قرآن کریم کے ذریعے کفر اور گناہوں اور شرک کے اندھیروں سے
جہاد کرنے کا حکم ہے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ جہاد کبیر ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کی خدمت کرنا، ہر قسم کی خدمت اس کی کرنا۔ اس کے 5 حق ہے۔ ایک حق ہے اس پر ایمان لے آنا، دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، تیسرا حق ہے اس کا معنی سمجھنا، تدبر آیات، اور چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس پر لوگ عمل کریں۔ اور 5واں حق ہے اس کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ دعوت و تبلیغ قرآن کی ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے۔ اب جو شخص قرآن کو پڑھے گا وہ بہترین بنے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک روایت میں ہے او علمہ، چاہے پڑھے یا پڑھے وہ سب سے بہترین ہے۔ ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ من قرأ القرآن، جو شخص من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو ایک لفظ پڑھے قرآن کریم کا، ایک حرف پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 کے بقدر ہوتی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اور قرآن کریم انسان کے لیے شفاعت اور سفارش کا ذریعہ ہے۔ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا، اور اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ من قرأ القرآن البس والداہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، بلکہ جو شخص قرآن کریم یاد کر لے تو جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ لو جعل القرآن فی حاب ثم القی فی النار ما احترق، اگر قرآن کو چھمڑے میں رکھا جائے، دل میں محفوظ کیا جائے، اس کو پھر جہنم میں پھینک دیا بھی جائے تو اس پر جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ بلکہ جو شخص قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، یا زیادہ پڑھتا ہے تو وہ صاحب قرآن ہی ہوتا ہے۔ تو یقال لصاحب القرآن یوم القیامت اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ تو یہ اس کے فضائل ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ عظیم کتاب رب کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہ کی باتیں لوگوں کی باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے، یہ ہماری کتاب ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام معجز بھی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مشرکین کو کہا گیا کہ جنات اور انسان سارے اکٹھے ہو جو اس قرآن کا مثل لاؤ، نہیں لا سکتے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، 10 آیتیں لاؤ، نہیں لا سکتے۔ ایک سورت لاؤ، بسورۃ مثلہ ودعوا شہداءکم، اپنے معبودوں کو بھی بلاؤ، نہیں کر سکتے۔ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ کیا ہے نہ کر سکتے ہو۔ تو قرآن معجز کلام ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کا پڑھنے والا بھی عظیم بنتا ہے، اور اس کا پڑھانے والا بھی عظیم بنتا ہے، اور اس کے بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے چند نام ہم ذکر کرتے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ عظیم کتاب ہے۔ ایک نام ہے قرآن کریم کا قرآن۔ قرآن قرأ یقرأ سے، قرأ یقرأ کا معنی ہے پڑھنا، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی اور پڑھانی جاری والی کتاب یہ قرآن ہے۔ اب یہاں پر رات ہو رہی ہے تو قرآن بچے پڑھ رہے ہیں، پھر یہ سو جائیں گے تو کسی اور جگہ دن شروع ہوگا تو وہاں لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر یہاں دن شروع ہو جائے گا تو یہاں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ پوری دنیا میں ہر وقت جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، کسی جگہ فجر کا وقت ہے تو وہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کسی جگہ زور کا وقت ہے تو وہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کسی جگہ عصر کا ہے، کسی جگہ مغرب کا ہے۔ ہر وقت جو ہے نا پوری دنیا میں اس کی تلاوت جاری ہے، کسی کتاب کی اتنی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یا قرآن قرن یقرن سے ہے، قرن یقرن کا معنی ہے پیوست، اور اس کے تمام مضامین ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہے۔ توحید کا مسئلہ ہے تو رسالت کا مسئلہ ہے تو بعث بعد الموت کا مسئلہ ہے تو حساب کتاب کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا یہ نام قرآن کریم کے کئی آیات میں موجود ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون قاف والقرآن المجید صاد والقرآن ذی الذکر بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ دوسرا نام ہے اس کا فرقان۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، صحیح اور غلط کے بارے میں فرق کرنے والی کتاب، ایمان اور کفر کے بارے میں فرق کرنے والی کتاب، یہ قرآن کریم ہے۔ یہ نام بھی قرآن میں موجود ہے۔
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے فرقان کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ لوگوں کو ڈرائے۔ اس کا تیسرا نام قرآن کریم میں قرآن کا تذکرہ آیا ہے۔ تذکرہ کا معنی ہے یاد دہانی، یہ لوگوں کو یاد دہانی کراتا ہے، بار بار جو ہے نا ایک مضمون کی دہرائی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن تذکرہ نصیحت یاد دہانی والی کتاب ہے، جو چاہتا ہے تو اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ چوتھا نام ہے قرآن کریم کا ہدایت، ہر مسئلے میں رہنمائی کرنے والی کتاب۔ ہدایت کا معنی ہے رہنمائی والی کرنے والی کتاب۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، یعنی نفع ہدایت کا انہی کو ہوتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تمام پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ پانچواں نام اس کا ہے نور، قرآن کریم نور ہے، یعنی دل اس سے نورانی ہو جاتا ہے اور پھر دل سے کفر اور شرک کی ظلمتیں اور تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، چھٹا نام ہے اس کا بصائر، یہ بصیرت کی جمع ہے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کے روشن ہونے کو، اور بصر کہتے ہیں آنکھوں کے روشن ہونے کو، تو یہ دل کو روشن کرتا ہے قرآن کریم۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن بصائر ہے۔ ساتواں نام اس کا روح ہے، جس طرح انسانی بدن روح کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور روح نکلنے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن کی وجہ سے انسان روحانی طور پر زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی زندگی کے لیے روح ہے، اور اگر قرآن نہ ہو تو بندہ مردہ ہے، اس کا دل جو ہے نا خراب ویران جگہ کی طرح ہے اور بالکل مردہ ہے جس میں قرآن نہ ہو۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف وحی بھیجی ہے روح کی، یعنی قرآن کریم کی اپنے حکم سے۔ آٹھواں نام ہے اس کا رحمت، مہربانی، یعنی پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ عِندَهُ، ساری حدیثیں تم پڑھ چکے ہو اور علماء کرام ہمانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے۔ رحمت، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس کتاب کا 9واں نام ہے شفا اور 10واں نام ہے موعظہ، بلکہ 6 نام اس ایک آیت میں آئے ہیں قرآن کریم کے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، 6 نام اس دو آیتوں میں آئے ہیں۔ یہ دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالشفاءین، شفا کی 2 چیزیں لازم پکڑو، ایک قرآن ہے اور دوسرا العسل، شہد ہے، شہد، اصلی شہد، ہر ایک لکھتے ہیں اصلی شہد نقلی ہوتی ہے، تو اصلی شہد جو ہوتا ہے وہ شفا ہے۔ 11واں نام اس کا تبیان ہے کہ اس میں ہر مسئلے کی خوب وضاحت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، 12واں نام ہے اس کا قیم، تمام اعمال کی نگرانی کرنے والا کہ یہ اعمال ٹھیک ہے اور یہ اعمال غلط ہے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما، یہ قرآن قیم نگران ہے تمام اعمال اور حق و باطل کے لیے۔ 13واں نام اس کا ہے احسن الحدیث، سب سے بہترین کلام، پوری دنیا میں سب سے بہترین کلام، خوبصورت کلام یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ 14واں نام اس کا برہان ہے، برہان، برہان کا معنی ہے دلیل۔ قرآن کریم ہر شخص کے لیے دلیل ہے، توحید کے دلائل اس میں ہے، رسالت کے دلائل اس میں ہے، کفر و شرک کے بطلان کے دلائل اس میں ہیں، حق اور باطل کے معیار کے دلائل اس میں ہیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف جو ہے نا اللہ کی طرف سے برہان آیا ہوا ہے۔ 15واں نام اس کا ہے الکتاب، قرآن کریم کو کتاب کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں جو حقیقی کتاب ہے، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے، وہ ایک قرآن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ہر طرح سے محفوظ کتاب یہی ہے۔ اور 16واں نام اس کا ذکر ہے، ذکر، قرآن کریم کا نام ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو بہترین ذکر یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، جس طرح ذکر کا ثواب ہوتا ہے۔ تو ذکر کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان سب میں سے اعلیٰ ولذکر اللہ اکبر یہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب ہے۔ یہ 16 نام ہو گئے قرآن کریم کے اور اس کے عظمت کے اسباب۔